ما بمانا ما کا صلہ ہے ایسا فعل، مفعول ایسے فعل کا جس کا فاعل ذکر کیا گیا نہ ہو. مثال ضرب امر زیدن، ضرب امر زیدن، اس میں فاعل کون تھا ہے؟ امر. ضرب فعل، زید امر اس کا فاعل اور زیدن اس کا مفعول ہے. اب ہم امر کو نکال دیتے ہیں اور فعل کو مجہول بنا دیں گے. ضرب زید، مارا گیا زید. ٹھیک ہے، یہ ایسا مفعول ہے، زید ایسا مفعول ہے جس کے فعل کا فاعل ذکر کیا ہوا نہیں ہے. تو اب یہ بھی اگر ایسے کو تو پھر یہ بھی رفع دے گا اس کو. ویسے تو مفعول کو نصب آتی ہے، لیکن اگر مجہول کیا جائے فعل کو اور اس کے بعد اس کا مفعول ذکر کیا جائے، اس مفعول کو رفع آ جائے گا، پیش آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. نہیں سر چھپا، بس اس کا فاعل نہیں نکالنا پڑے گا. مفعول ایسا مفعول ما لم یسم فاعلہ، جس کے فعل کا فاعل ذکر کیا گیا نہ ہو. وہو کل مفعول، وہ ہر ایسا مفعول ہے حذف فاعلہ جس کا فاعل حذف کیا گیا ہو. وأقیم، اور رکھا گیا اس کو، ہوا مقامی اس فاعل کی جگہ پر، اس مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھا گیا ہو. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا ضرب امر زیدن. ٹھیک ہے، نکال گیا امر کو تو ہو گیا ضرب زیدن. تو امر کی جگہ پہ آ گیا زید. اب یہ اس کا نائب فاعل، اس کو نائب الفاعل بھی بولتے ہیں، نائب الفاعل بھی بول. اب ترکیب کیسے کریں گے؟ ضرب فعل مجہول اور زیدن اس کا نائب فاعل. یہ جو مجہول کرنا شرط ہے، ہم مجہول کے بغیر تو فاعل کو حذف نہیں کر سکتے نا. فعل کا فاعل کبھی بھی حذف نہیں ہوتا. ہاں ایک صورت ہے جب مجہول ہو جائے تو پھر اس صورت میں جو دوسرا آ کر اس کا نائب فاعل کو حذف کریں گے تو اس کا نائب فاعل آ جائے گا، یعنی فاعل کی جگہ دوسرا آئے گا تب ہوگا. تو یہ کہنا درست ہوگا کہ پھر اس میں سارے جو فاعل ہوں گے وہ مجہول والے ہی ہوں گے. مجہول ہی ہوں گے، یعنی یہ نائب فاعل یا تو اس فعل مجہول میں آتا ہے یا اسم مفعول میں آتا ہے. صفت میں اسم مفعول میں آتا ہے. ٹھیک ہے. فصل، یہ فصل ہے. مفعول ایسے مفعول کا جس کے فعل کا فاعل ذکر کیا گیا نہ ہو. وہ کل مفعول، وہ ہر ایسا مفعول ہے حذف فاعلہ جس کا فاعل حذف کیا گیا ہو. وأقیم، اور رکھا گیا اس کو، ہوا مقام ہی اس فاعل کی جگہ پر. نحو ضرب زید، مارا گیا زید. اب اس میں فاعل ذکر ہے نہیں ہے، زید کو اس کو نائب فاعل بنایا گیا ہے، نائب الفاعل بنایا. وحکمہ، اب احکام کو یہ کون سے؟ اس کے احکام وہی ہے جو آپ نے فاعل میں پڑھے ہیں، واحد میں، تثنیہ میں، جمع میں، ہر کے. جیسے اسم ظاہر ہو، اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو چاہے اسم ظاہر تثنیہ آئے، جمع آئے اور واحد آئے، فعل کو تثنیہ لانا پڑے گا. جیسے فعل کو واحد یہ لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے ٹھیک ہے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون. تو اس کا بھی ایسے گا ضرب الزید، ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون، ایسے ہی ہوگا. یا احکامات وہی ہوں گے. جیسے اگر مؤنث غیر حقیقی ہوگا فاعل تو فعل کو مؤنث بھی آنا جائز ہے، مذکر بھی آنا جیسے طلعت الشمس. ٹھیک ہے، اور طلع الشمس کہنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوگا، اصل سورج کو ابھارا تو نہیں جاتا، لیکن الدار مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے. ہدم دار، دیوار ڈھائی گئی، دیوار ڈھائی. ہدم دار بھی کہنا بھی جائز ہے، ہدمت الدار بھی کہنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بتا رہا ہے. وتوحید فعل، اور اس کے واحد فعل ہونے میں، فعل کے واحد وزن میں، تثنیہ میں، جمع مذکر اور مؤنث ہونے میں، علی قیاس ما
اسی قیاس پہ ما عرفت فی الفاعل، جو تم نے فاعل میں جو جانا وہی اس میں یہ چلے گا، ختم۔ اب آ گیا فصل المبتدا والخبر، المبتدا والخبر، مفعول معلوم اسم فاعل ختم کیا، ختم، ٹھیک ہے۔ فصل المبتدا والخبر وہما اسمان، یہ دو اسم ہیں، مجرد عن العوامل اللفظی، جو خالی ہیں لفظی عامل سے، احدہما مسند الیہ، اس میں سے ایک مسند الیہ ہوگا، وہ یسمى مبتدا، اسے بولا جائے گا مبتدا، والثانی مسند بھی، دوسرا مسند بھی ہے، وہ یسمى خبر، اسے خبر بولا جائے گا۔ بھائی مبتدا اور خبر یہ دو ایسے اسم ہیں جو عامل لفظی سے خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ عامل لفظی مثال ضرب زید امرا، ضرب زید امرا، اب زید پہ رفع ہے، امرا پر نصب ہے، اس کو کس نے دیا؟ اس کو رفع زید کو فعل نے دیا، ضربہ نے دیا، امر کو نصب کس نے دی؟ ضرب نے دیا، ضربہ نے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عامل کون ہوا؟ ضربہ، ضرب کیا ہوا؟ عامل ہوا، اس نے عمل کیا زید میں، اس کو رفع دے دیا اور اس کو امر کو نصب دے دی، تو یہاں عامل لفظی موجود ہے، لیکن مبتدا اور خبر میں عامل لفظی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی عامل تلفظ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، تلفظ میں عامل نہیں آئے گا جیسے اس میں آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے دوسرے جتنے بھی اقسام ہیں مصنف رحمہ اللہ الگ الگ بیان کیا، جیسے فاعل، مفعول معلوم یسمى فاعلہ، ان کی خبر، کان کا اسم، یہ جو بتا رہے ایک ایک کر رہے، لیکن اس کو دونوں کو ساتھ بیان کیا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، جہاں مبتدا ہوگی تو خبر بھی ہوگی، جہاں خبر ہوگی تو مبتدا بھی ہوگا، ایک تو یہ، دوسرا یہ دونوں عامل لفظی سے خالی ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ فصل المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر میں وہما اسمان، یہ دو اسم ہیں، مجردان، دونوں خالی ہیں، عن العوامل اللفظی، عوامل لفظی سے دونوں خالی ہیں، احدہما مسند الیہ، ایک اس میں سے مسند الیہ ہوگا، جو مسند الیہ ہوگا یسمى مبتدا، اس کو مبتدا بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ والثانی مسند الیہ، دوسرا ہوگا مسند الیہ، ویسمى خبر، اس کو خبر بولا جائے گا، نحو زید قائم، زید قائم، اب زید مبتدا ہے، قائم پھر اس کی خبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مسند الیہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، مسند الیہ جس کی خبر دی جائے، جس کی خبر دی جائے، اور مسند بھی وہ ہے جو خبر ہو، ٹھیک ہے، جو خبر ہو، یا آسان لفظوں میں جس کی بات کی جائے اے بات کو۔ اب اس میں زید قائم، زید قائم، خبر کس کی دی جا رہی ہے؟ زید کی، کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کھڑا ہے، تو یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا بات، احدہما مسند الیہ، ایک اس میں سے مسند الیہ ہوگا، جو مسند الیہ ہوگا یسمى مبتدا، اسے بولا جائے گا مبتدا، والثانی مسند الیہ، دوسرا مسند الیہ، ویسمى الخبر، جسے خبر بولا جائے گا، نحو زید قائم، زید قائم۔ ایک بات یار، اس کی ترکیب جو کرنے میں تھوڑا احتیاط کریں، وہ یہ کریں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے بعد ہمیشہ ہمیں فاعل ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن فعل اور صفت کے بعد، صفت کون ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور اسم تفضیل، ان کے بعد ایک دم سے ہمیں فاعل ڈھونڈنا پڑے گا، اس کا فاعل ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو ابھی یہ ہے زید مبتدا، قائم کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے۔ تو یہ بتایا کہ اسم فاعل کے بعد ایک دم سے اس کا فاعل بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ ابھی فاعل لفظوں میں موجود ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو فاعل کیا نکالنا پڑے گا؟ اگر اسم کسی کا فعل کا یا اسم صفت کا فاعل لفظوں میں موجود نہ ہو
تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کی ضمیر ڈھونڈنی پڑے گی. کیا ڈھونڈنا پڑے گا؟ ضمیر. قائمن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگا. ٹھیک ہے. فعل اپنے اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ نہیں ہوگا، شبہ جملہ ہوگا، یعنی جملے جیسا. کبھی بھی صفت اور اس کا فاعل مل کر جملہ نہیں بنتا، بلکہ شبہ جملہ ہوگا. شبہ جملہ ہو کر خبر بھی مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر. عمومی تو لوگ یہ طلباء یہ کہتے ہیں کہ زید مبتدا قائم خبر، بس یہاں ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قائم کا ایک دم سے فاعل ڈھونڈنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نحو زید قائم. والعامل فیہما معنوی، ان دونوں میں عامل کیا ہے؟ معنوی ہے. یہ لفظوں میں ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، لفظوں میں نہیں ہوگا. وہو الابتداء، وہ عامل معنی کیا ہے؟ ابتداء. بھائی ابتداء کس کو بولتے ہیں؟ ایسا اسم جو عامل لفظی سے، جی یہ بتا رہا ہوں. ابتدا بولتے ہیں، ابتدا کی لفظی معنی تو شروعات ہے، لیکن اصطلاحی معنی الگ بولتے ہیں. جیسے کلمہ ہم کس بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. لیکن نحو میں کلمہ کیسے بولیں گے؟ لفظ وضع لمعنی مفردین. ٹھیک ہے. یہ اصطلاحی معنی ہے. ایسے ابتدا کی لفظی معنی ہے شروعات، لغوی معنی ہے شروعات. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر ایک ایسا اسم جس کا عامل لفظی موجود نہ ہو اور وہ اسم یا مسند الیہ ہو یا مسند بھی ہو. یہ اس کی تعریف. ٹھیک ہے. وہ الابتداء، اس کو وہ ابتدا ہے. اب اصل میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی نہ بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل ہمیشہ ہونا اچھا یہ ہے کہ اسم معرفہ ہو، خبر نہ. اگر آپ کے پاس دو اسم ہو، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، آپ اس کو ملانا چاہیں تو مبتدا کیسے بنائیں گے؟ معرفے کو بنائیں گے. اور خبر اس کو کس کو بنائیں گے؟ نکرہ کو بنائیں گے. اصل مبتدا ان یکون معرفتن، اصل میں اس مبتدا معرفہ ہوتا ہے. وَأَصْلُ الْخَبَرَ أَنْ يَكُونَ نَكْرَةً، اور اصل میں خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. معرفہ کون تھا بھائی؟ معرفہ کیسے پہچانیں گے معرفہ ہے؟ بس. اور معرفہ 7 قسم ہے. ہلو ترتیب سے بتائیں نا. مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ. ٹھیک ہے. معرف باللام، جس پہ الف لام داخل ہو، اور وہ اسم جو ان سب کی طرف جس کی اضافت ہو، اور معرف بالندا. 7 ہیں. ٹھیک ہے. یہ اگر ان میں سے کوئی بھی موجود ہو تو یہ معرفہ ہوگا. اگر اس میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو نکرہ ہوگا. باقی نکرہ ہے. ٹھیک ہے. والاصل المبتدا ان یکون معرفتن، مبتدا اصل میں معرفہ ہوتا ہے. والاصل اصل الخبر، اور خبر ان یکون نکرتن، وہ نکرہ ہوتا ہے. بس یہ معنی پڑھیں. شروع سے فصل مفعول ما لم یسم فاعلہ. یہ فصل ہے ایسا مفعول جس کے فعل کا فاعل ذکر کیا گیا نہ ہو، جس فعل کا فاعل ذکر کیا نہ ہو. تعریف خود کر رہا ہے. ویسے یہ نام ہے مفعول ما لم یسم فاعلہ. میں نے مانا تو کہا یہ کہ یہ نائب ہے، یا اس کو نائب الفاعل بھی بولتے ہیں. مفعول ما لم یسم فاعلہ یا نائب الفاعل بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تعریف آگے خود کرتا ہے. وہ کل مفعول، وہ ہر ایسا مفعول ہے حذف فاعلہ، جس کا فاعل حذف کیا گیا ہو، واقیم، اور اس کو لایا گیا ہو، ہوا مقامی، اس کو اس فاعل کی جگہ پر. نحو ضرب زید وحکمہ فی توحید الفاعل